اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا لیسن ہمارا سورہ بقرہ کی آیات کریں گے ہم لوگ 34 سے لے کے 39 تک۔ تو آیا نمبر 34 کو دیکھتے ہیں، ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 34۔ و اور اذ جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لی آدمہ لیے آدم کے فسجدو فا ہے شروع میں تو پس سجدہ کیا انہوں نے الا مگر ابلیس شیطان نے، ابلیس بڑے شیطان کا نام ہے، ابا اس نے نہ مانا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من سے الکافرین کافروں۔ آیا نمبر 35۔ و اور قلنا ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن ساکن ہو یا رہو انتا تم وزوجکا اور بیوی تمہاری الجنت جنت میں و اور کلا کھاؤ تم دونوں منہا میں سے رغدن منہا میں ہا بھی ہے اینڈ پہ، منہا میں سے رغدن جتنا چاہو، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، و اور لا نہیں، تقربا پاس جانا، حاضی اس الشجرتا درخت کے، فتکونا فا ہے شروع میں تو پس کونا ہو جاؤ گے تم دونوں من سے الظالمین ظالموں میں۔ آیا نمبر 36۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ فا شروع میں جب بھی آ رہا ہے تو ہم یا پس کرتے ہیں یا پھر کرتے ہیں اس کے معنی، تو فَأَزَلَّهُمَا تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پس یا پھر بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ ازلہ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، الشیطانو شیطان نے، انہا سے اس، فَأَخْرَجَهُمَا فا ہے شروع میں تو پس اخرجہ اخراج جیسے ہوتا ہے، ہمارا اردو میں بھی کہتے ہیں ایگزٹ کو کہتے ہیں نکلنا، تو اخرجہ نکال دیا یا نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، مما یہ دو سے مل کے بنا ہے، من اور ما سے، تو من کے معنی ہوتے ہیں سے، ما کے معنی جو، کانا تھے وہ دونوں، فی ہی جس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، ہم کہاں سے آیا، اینڈ پہ نون الف ہے تو جس کے معنی ہم، اہبتو اتر جاؤ، بعدکم بعد تمہارے، لبعدن لیے بعد کے، عدوٌ دشمن ہے، و اور لکم لیے تمہارے، فی میں الارضی زمین، مستقرن مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، ٹھہرنا یا ٹھہرنے کی جگہ، و اور متاعن نفع اٹھانا یا فائدہ اٹھانا، الا تک، ہین خاص وقت۔ آیا نمبر 37۔ فتلقا پس سیکھ لی، آدم نے، من سے ربی رب ہی اپنے، کلیماتن کچھ باتیں، فتابا پس تاب شروع میں فا ہے تو معنی ہوگا پس، پھر آگے تابا تو تابا کا معنی ہوتا ہے مہربانی فرمانا یا متوجہ ہونا، علیہ علیہ اوپر، ہی اس کے، انہو بے شک وہ، ہوا وہ، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم مہربان یا رحم کرنے والا ہے۔
آیا نمبر 38 قلنا ہم نے کہا اہبتو اتر جاؤ منہا اس سے جمیعاً سب کے سب فَإِمَّا پس اگر کبھی یأتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن پس جو تبع پیروی کرے گا اتباع سے ہدایہ ہدایت کی میری فلا پس نہیں خوفن کوئی خوف علیہم ان پر و اور لا نہیں ہم وہ یحزنون غمناک ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنی دفعہ اس میں جو سینٹنس ہے ان کے شروع میں فا آ رہا ہے، تو اگر کسی کو ابھی تک فا کے معنی نہیں آتے تو آپ دیکھیں اس میں کتنی اچھی پریکٹس ہو جائے گی ہماری کہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ ایک ایک آیا کے اندر دیکھیں کتنی دفعہ یوز ہو رہا ہے یہ۔ آیا نمبر 39 والذین اور جو لوگ کفروا کافر ہوئے وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک یہی وہ لوگ اصحاب کہتے ہیں اہل کو ساتھی کو اور والے النار آگ کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم لوگ آج اس کو رکھیں گے تو تفسیر اس کی اب دیکھتے ہیں آج کیا ہے ہمارے پاس، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا لیسن آج کی آیات میں دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیا نمبر 34 یہاں پر اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کریں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے جو لیسن تھا اس میں ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی فرشتوں کے اوپر، اور وہ فضیلت کس وجہ سے تھی؟ ان کے نمبر 1 علم کی وجہ سے۔ یہاں پر اب دوسری فضیلت بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو فضیلت تھی وہ فرشتوں سے زیادہ ہے۔ سجدے کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ سجدہ جو ہوتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تعظیمی سجدہ، جو آپ کسی کی بڑائی کے لیے کرتے ہیں، کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے، آنر دینے کے لیے کرتے ہیں، وہ تعظیمی سجدہ ہوتا ہے۔ ایک سجدہ جو ہوتا ہے وہ عبادت کا سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت کا سجدہ ہوتا ہے۔ تعظیمی سجدہ جو ہوتا ہے وہ آپ عام لوگوں کسی کے لیے بھی جیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایک بات اس میں امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ کہ یہ جو پرانی قومیں تھیں، پہلی قومیں جو تھیں، پہلی شریعتیں جو تھیں دوسرے پیغمبروں کی، ان میں یہ پہلے والا جو سجدہ تھا وہ جائز تھا، تعظیمی سجدہ جس کو کہتے ہیں، کہ کسی کو آنر دینے کے لیے وہ کر دیا جاتا تھا، تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ لیکن جب سے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو شریعت عطا کی گئی تو اس کے بعد سے وہ والا سجدہ جو تھا وہ بالکل منع کر دیا گیا۔ اب اگر ہم کسی کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں تو یہ شرک میں آ جاتی ہے چیز، ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکا سکتے۔ اس سے وہ بھی مراد ہے کہ وہ کمپلیٹ وہ سجدہ نہیں جو آپ بالکل زمین پہ چلے گئے۔ سم ٹائم ہم کسی کی تعظیم میں آپ دیکھیں
کہ جسٹ بینڈ ہی کر جاتے ہیں، جیسے تھوڑی سی رکوع کی حالت تک آپ چلے گئے، یا پھر بینڈ کر کے جس طرح سے یہ مارشل آرٹ میں آپ نے دیکھا ہے کلاسز میں بچوں کو کرایا جاتا ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے، کیونکہ سر ہمارا جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے۔ تو جب منع ہوگی یہ چیز تو اس کا مطلب پھر ہمیں ہر طرح کے سجدے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کہ کسی کے آگے ہم باؤ کرتے ہیں جیسے، وہ نہیں کر سکتے۔ اور عبادت کا سجدہ تو ہے ہی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں جو تھیں ہمیں کلیئر ہونی چاہیے، کہ پھر بندہ یہ کوشچن بھی کر سکتا ہے نا کہ ہاں پھر سجدہ ان کو کیوں کہا جبکہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمیں پچھلی جو شریعتوں میں پتہ چلتا ہے، ہم نے جو سورہ یوسف کی تفسیر کی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں وہ ڈریم بھی یہی تھا، اور وہ ڈریم کی جو حقیقت جب ہوئی تھی، جب وہ سچ ہوا تھا ڈریم، تو اس میں انہوں نے سجدہ کیا تھا، کیونکہ ان حالات میں اس ٹائم میں وہ جائز تھا۔ لیکن آج کل اب ہمارے لیے یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے، تو ہم نہیں کسی کو بھی کر سکتے۔ اور ہمیں دیکھیں دو باتیں اس آیت سے پتہ چل رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا کہ ابلیس کا کیریکٹر کیا تھا، کہ فرشتے تو تھے، اور ہم نے لاسٹ اپنی کلاس میں یہ دیکھا تھا کہ فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے کسی حکم کو نہیں ٹالتے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور اس نے دو چیزیں ایسی کی تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ حالانکہ ابلیس کون تھا؟ ابلیس وہ تھا جو اتنا پرہیز گزار تھا، وہ اتنا زیادہ عبادت کرنے والا تھا کہ اپنی اس ایکسٹرا عبادت کرنے کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا تھا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ کہاں پہ فرشتے آسمان پر اور کہاں ابلیس ان کے ساتھ وہاں بیٹھتا، کیونکہ وہ دونوں ڈیفرنٹ چیزوں سے بنے ہیں، وہ ایک نور سے بنے ہیں، ایک آگ سے بنے ہیں، تو کوئی کمبینیشن نہیں تھا ان کا آپس میں۔ لیکن چونکہ وہ اپنی عبادات جو تھی وہ اتنی زیادہ اپنے آپ کو اوپر لے گیا تھا اس چیز میں، کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہی اس کا شمار ہونے لگ گیا تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو لیکن اب یہاں پر ہمیں پھر بتایا گیا کہ وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، کہ دو کام اس نے ایسے کیے تھے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے بھی، کہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی بندہ اگر اس طرح سے دو کام کرے گا تو اللہ نہ کرے کہ اس کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی تھی؟ ایک تو یہ کہ اس نے انکار کر دیا، کتنی بڑی بات آپ دیکھیں اس نے کی، کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اسٹریٹ فارورڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس وقت حکم دیا اور وہ اڑ گیا کہ میں نہیں کرتا، میں اس کو نہیں سجدہ کر سکتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ بات سجدے کی نہیں تھی کہ اس نے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا کہ نہیں کیا، بات یہ تھی کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے، آپ حکم نہیں دیکھیں گے، آپ حکم دینے والے کو دیکھیں گے کہ جو حکم دے رہا ہے وہ کون ہے، اور اس کی آپ کی نظر میں کیا ویلیو ہے۔ کیونکہ آپ کو یہی ہوتا ہے کہ اگر اتنی بڑی ہستی کوئی آپ کو حکم دے رہی کہ آپ نہ نہیں کر سکتے، پھر آپ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، آپ کو بس یہ ہوتا ہے مجھے اس کام کو پورا کرنا ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ لیں کہ منہ پر ایک طرح سے جواب دیا، ان کا انکاری ہو گیا اور تکبر کیا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی اگر ان کو کرے گا تو وہ بھی پھر کفر کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ تکبر کے بارے میں تو یہ بھی ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے۔ ابلیس جو ہے بیسیکلی یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ جو جنات ہوتے ہیں، جنوں میں بھی جو شیاطین ہوتے ہیں وہ دے آر ٹائپ آف جن، جنوں کی قسم ہے نا، لیکن جو جنوں میں بھی اچھے جن ہوتے ہیں، برے جن ہوتے ہیں۔ تو برے جو جن ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، اور شیطانوں کا بھی جو لیڈر ہے وہ ابلیس ہے۔ متکبر تھا، آگ سے بنا ہوا تھا، پھر یہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ کی جو ایک ان کا حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے انکار کرنے کی وجہ حسد آدم علیہ السلام سے اور تکبر تھا۔ حسد تو اس کو یہ تھا کہ یہ
ایک مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور پھر ہم سب کو حکم دیا کہ ہم اس کو سجدہ کریں، کہ یہ کیسے ہم سے اوپر ہو سکتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ تھا اس کا۔ دو فضیلتیں ہم نے دیکھ لی آدم علیہ السلام کی، اب ایک تیسری فضیلت آدم علیہ السلام کی اور ہے، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ ایک ان میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا عرش، نمبر 2 قلم، نمبر 3 آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور نمبر 4 جنت عدن۔ یہ چار چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ باقی سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور پھر وہ ہو گئیں سب۔ اب یہاں پر اور بھی اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو ابلیس کی کچھ ایسی برائیاں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں، جس سے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہم نے وہی دیکھ لی کہ اللہ کے حکم کا اس نے انکار کیا، دوسرا اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، پھر اس نے کیا کیا کہ اللہ کی مخلوق پر اپنی بڑائی جانی کہ میں اللہ کی مخلوق میں سے میں افضل ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ پھر اس نے کفر کیا۔ تو عمل کی بات ہمیں اس آیت سے جو پتہ چلتی ہے کہ اگر حق کو قبول کرنے میں تکبر ریزن بنتا ہو، کہ آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر ہے جس کی وجہ سے آپ ہر حق کو قبول نہ کر سکیں، تو پھر ایسے انسان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے ایسے کے لیے۔ تکبر جو ہوتا ہے اس میں جو دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو آتا ہے اس میں حق سے منہ موڑنا، دوسرا تکبر کے اندر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم تکبر کرتے ہیں کہ نہیں، جب آپ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کہ آپ کے پاس جو لوگ ہیں یا آپ جن میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہیں آپ کسی کو مل لیں اور اگر آپ کسی کو حقیر جانیں، اپنے سے نیچے جانیں، اور آپ سمجھیں کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھی حالت میں ہوں، اسی وقت آپ دیکھیں آپ کے اندر تکبر آ گیا۔ تو اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بچانا ہے اس چیز سے۔ حقارت سے نہیں کسی کو بھی دیکھنا، کیونکہ جب بھی آپ کسی کو حقارت سے دیکھتے ہیں اٹ از اے سائن آف ایروگنس، کہ انسان ایروگنٹ ہے، تکبر ہے اس کے اندر۔ آیا نمبر 35 اس کے اندر اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے بھی چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آدم علیہ السلام کو عزت عطا کی، پھر سجدہ کروانے کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ اس میں عیش و عشرت سے رہو مگر اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب یہ کون سا درخت تھا اس کے بارے میں ہمیں کہیں سے بھی کوئی بات پتہ نہیں چلتی کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، اور یہاں پر چونکہ ہمیں بتایا بھی نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یا جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو اس کی زیادہ فردر ڈیٹیل نہیں دیتے۔ جتنا بتانا ہماری اصلاح کے لیے مقصود ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں، تو اور ان چیزوں کی پھر ڈیٹیل اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، واللہ عالم۔ مطلب ہمیں کیا اس سے پڑی ہے کہ وہ ایپل ٹری تھا یا کسی اور چیز کا درخت تھا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، تو آپ نے نہیں جانا۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ابلیس کا پہلے ایگزام ایک طرح سے ٹیسٹ ہو گیا، جو آزمائش ہو گئی وہ ابلیس کی ہوئی، اور اب آدم علیہ السلام کی آزمائش کا وقت۔ اب ان کی بھی آزمائش ہوگی نا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چیز سے منع کیا تھا وہ اس سے باز آئے کہ نہیں آئے۔ اس وقت تک جو آدم علیہ السلام تھے ان کے ساتھ ان کی بیوی کو حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ان کو بھی کر دیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اللہ تعالیٰ نے حوا کو بھی بنایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ میں قرآن میں بتاتے ہیں کہ مرد و عورت کا جوڑا سکون پانے کے لیے بنایا، تاکہ مرد و عورت ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں،
زوج کا ورڈ جو ہوتا ہے یہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، اسپاؤس کے لیے آتا ہے، اس میں دونوں آ جاتے ہیں، ہسبینڈ بھی اور وائف بھی، دونوں کے لیے آتا ہے۔ اسکن کا جو ورڈ ہے اس کے معنی ہے سکون پاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ لوگ وہاں بھیجے گئے تھے، قیام کرنے کے لیے نہیں۔ قیام ہوتا ہے لمبی ڈیوریشن کے لیے، اور اسکون کا مطلب ہوتا ہے سکون پانے کے لیے، تھوڑی دیر انسان کہتے ہیں نا سستانے کے لیے بندہ لیٹ جاتا ہے کہیں، تو یہ وہ والی چیز ہے بیسیکلی۔ تو سکنہ سے ہے، سکنہ کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ گھر کو بھی سکن کہتے ہیں، کیونکہ گھر میں بھی دیکھیں انسان جو ہوتا ہے سکون حاصل کرتا ہے۔ رغدہ، یہ ایسے رزق کو کہتے ہیں جو وافر اور کثیر ہو۔ اب آیا نمبر 36 کو دیکھیں، یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے۔ فَأَزَلَّهُمَا، یہ ورڈ ہے جو یوز ہوا ہے، پھسلایا ان دونوں کو۔ اب اس کی زیادہ ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سورہ الاعراف میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے گی۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس نے پھسلایا ان کو، تو پھسلانا کیا ہوتا ہے، کس طرح سے؟ تو آپ دیکھیں کہ شیطان کا جو کام ہوتا ہے نا بہت باریکی سے واردات کرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی، سٹیپ بائی سٹیپ کام کرتا ہے۔ انہیں گمراہ کیا جو آدم علیہ السلام تھے اور حوا تھیں، تو یہ اتنا کریپن ہوتا ہے انسان کے اندر، سلولی سلولی انسان کو چینج کرتا ہے کہ جس کو چینج کر رہا ہوتا ہے اسے خود بھی اپنے چینج کا پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر لوگ جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن بندے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، ورنہ تو بندہ کب سے کیئرفل ہو جائے گا، پہلی دفعہ میں پتہ چل جائے کہ شیطان میرے پہ حملہ کرے تو آدمی تو ایک دم الرٹ ہو جائے گا۔ سب سے بڑا جو بات ہی غلط جو خطرناک اس میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خود کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ میں شیطان کے انڈر کنٹرول آ گیا ہوں۔ تو شیطان ایک دم سے کام نہیں کرتا، سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہے، اور سٹارٹ کس چیز سے کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو وہ سٹارٹ کرتا ہے وہ ہے وسوسہ ڈالنا، کہ انسان کے دل میں شکوک و شبہات یا وسوسے ڈال دینا، اور اسی سے جو ہے پہلے وہ کیا کرتا ہے، انسان کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے، اور پھر بار بار ڈالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ اس کی طرف قائل ہو جاتا ہے اس چیز کے۔ اور اس کا طریقہ یہ بھی تھا کہ شیطان نے پہلے تو وسوسے ڈالے ان کے دل میں، پھر قسمیں بھی قسمیں کھائیں اپنی سچائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں تو آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوں، میں تو ایک دوستوں کی طرح آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اس طرح کی چیزیں۔ تو آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے تو وہ پھر بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز سے منع کیا تھا کہ یہ اس چیز کے پاس نہیں جانا۔ دیکھیں ذرا انسان کو بھی کہ پوری جنت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، پوری جنت میں جہاں مرضی پھرو، کھاؤ پیو، جس طرح کی زندگی تم نے گزارنی گزارو، جو کچھ تم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے کرو، لیکن منع کس چیز سے کیا تھا؟ صرف ایک درخت سے، اتنے سارے درختوں میں سے ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وہ گھوم کے اسی کے پاس پہنچ گئے، اسی درخت کے پاس اس کے چلے گئے۔ اسی طرح انسان بھی دیکھیں یہی حال ہے کہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو الاؤڈ کی ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیں وہی چیزیں ہمارے لیے جو ہے اٹریکشن کا باعث ہوتی ہیں۔ کہ کتنی آپ دیکھیں ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے پہ تو یہ ریسٹرکشن لگی بھی، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اور وہ جو چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ان کی طرف لپکتے ہیں ہم۔ اسی طرح آپ دیکھیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں نا کہ قیامت کے نزدیک کیا ہوگا کہ یہ ناچ گانا عام ہو جائے گا، شراب جو ہے دوسرے ناموں کے ساتھ بیچی جائے گی، نارمل کر کے بیچی جائے گی، کہ لوگ اس چکر میں اس کو لے لیں گے کہ یہ تو کوئی شراب ہی نہیں ہے تو اس میں اس کو بائی کر لیں گے۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہ غلطی کر لی، اب کیا ہوا نتیجہ اس کا غلطی کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ اب یہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ اے بھی تو، یہ تینوں سے کہا جا رہا ہے،
آدم علیہ السلام کو، ہوا کو اور ابلیس سے، تینوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ابلیس جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اور اس کی ساری اولاد بھی، آدم علیہ السلام کی جو ساری اولاد ہے وہ بھی ان کا بھی دشمن ہے۔ تو وہ تو دشمن اپنے آپ کو بنا کر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا پکا دشمن، لیکن کیا ہم بھی اس کو دشمن جانتے ہیں اسی طرح کہ شیطان ہمارا دشمن ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے تو پھر ہم تو تیاری کریں نا اس چیز کی، جیسے وہ کرتا ہے۔ اور اس کی تو پوری ٹیمیں ہیں، اس کی جو لوگوں کے پیچھے وہ لگا دیتا ہے، وہ تو کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایک دفعہ لگ جائے کسی کے پیچھے تو وہ تو اپنا کام کرا کے دم لیتا ہے۔ بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ تو اس میں ایک تو بات یہ ہو سکتی کہ آدم علیہ السلام، ان کی اولاد اور ابلیس ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ سیکنڈ چیز اس میں یہ آ سکتی کہ ان کی اولادوں میں سے بھی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اپنے رشتہ داروں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دشمنیاں ہو جاتی ہیں، اسی طرح دوستوں کے درمیان میں بھی ہو جاتی ہیں، سم ٹائم آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے درمیان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہیں، یہ چیزیں تو ہم دیکھتے بھی ہیں، بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں آج کل۔ تو اب یہ بالکل بھی ہمیں ایسی نہیں لگتی کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا تو معنی ہی سمجھ نہیں آتا۔ نیبرز آپ دیکھ لیں، سم ٹائم آپ کے اپنے نیبرز جو ہیں وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، محلے میں کوئی دشمن بن جاتا ہے، نہیں تو ایسے ہی کوئی خام خواہ چلتا چلتا ہی دشمن بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی وارن کر دی کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، کرو گے تم لوگ یہ سب کچھ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک۔ مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، رہنے کی جگہ۔ یہ جو ہے انسان کے لیے کچھ زمین سے اوپر کا حصہ ہے اور کچھ زمین کے اندر بھی، یعنی کہ انسان کچھ عرصہ زمین کے اوپر بھی گزارے گا اور کچھ عرصہ زمین کے نیچے بھی گزارے گا۔ متاعن جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وقتی فائدہ، اسی لیے دنیا جو ہے اس کو بھی دنیا کو بھی جو ہے متاع کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی ٹیمپریری ہے۔ جتنی بھی لمبی زندگی ہو دنیا کی، کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہو سکتی۔ کیا چیز پرماننٹ ہے یا ایٹرنل ہے؟ وہ صرف جنت اور جہنم جو ہے اللہ کی، وہ چیزیں پرماننٹ ہیں، وہاں کا ٹھکانہ پرماننٹ ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز ٹیمپریری ہے، ہر چیز وہ ہے ختم ہونے والی ہے، اور دنیا جو ہے اس کی لذت، اس کا فائدہ، سب کچھ ٹیمپریری ہے اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیسن اس آیت سے ہمارے لیے کیا ہے کہ شیطان کے پھسلانے اور بہکانے سے بچنا چاہیے۔ تو کیسے اپنے آپ کو بچائیں اب شیطان سے؟ آپ دیکھیں، اعوذ باللہ پڑھ سکتی ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے جیسے ہمیں بتایا گیا کہ اعوذ باللہ پڑھیں، اس سے آپ شیطان کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ پھر وہ والی جو بھی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ والی جو دعا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو تھوڑا سا بھی شک پڑے کہ شیطان میرے پہ حاوی ہو رہا ہے۔ پھر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت جو ہے یہ کوئی بلند جگہ ہے۔ کیسے پتہ بلند جگہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت میں ہمیں بتایا کہ اتر جاؤ یہاں سے، تو اترنا تو کسی اونچی جگہ سے ہی بندہ اترتا ہے، نیچے زمین سے تو نہیں اترتا نا، تو آسمان سے ہی اترے گا یا کسی اونچی جگہ سے جو اترنا، تو اس کا مطلب کہ وہ جنت اونچی ہے، نیچی جگہ پہ نہیں ہے کہیں۔ پھر انسان جو ہے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور دنیا محض ایک ٹیمپریری ہے۔ آیا نمبر 37، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو میں نے سکھا دی چیزیں، تو اسی طرح آدم علیہ السلام نے توبہ کے بھی کلمات سیکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ان پہ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم علیہ السلام نے کہے تھے، صرف ہمیں بات بس بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے سیکھ لی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ڈیٹیل اگر آپ نے اس کی جاننی تو وہ سورۃ الاعراف میں ہے، آیا نمبر 23 میں جو کلمات بولے گئے ہیں وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب
کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ تو کیا تیری رحمت جو ہے وہ تیرے غضب پہ حاوی نہیں؟ تو کہا کہ ہاں بالکل ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں توبہ کروں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا مجھے اپنی جنت میں واپس لوٹا دیں گے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں یہی کلمات مراد ہیں، یعنی کہ جو یہاں پر ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کلمات آدم علیہ السلام نے پڑھے تھے یہ انہی کی مراد وہ وہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک عاجزی کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور اب عاجزی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، ہمبلنس، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا آدم علیہ السلام کو، اور انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے پھر کہا کہ مجھے سکھائیں کلمات، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کمپیریزن میں اگر آپ اس کو دیکھیں، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ انہوں نے غلطی کی اور ان کو فوری احساس ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چیز سے منع کیا تھا میں نے وہ کام کر لیا۔ جبکہ آپ اس کے آپ کمپیریزن میں اگر دیکھیں تو شیطان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ شیطان نے اپنی غلطی کو کبھی نہیں مانا، وہ ہمیشہ جسٹیفائی کرتا رہا اپنی چیزوں کو، اس نے غلطی نہیں مانی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے اور مہلت مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ورگلا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں۔ یہ مہلت مانگی اس نے، بجائے یہ کہ وہ بھی توبہ کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیسن جو ہے ہمارا عمل کی بات کہ تمہارے لیے اگر جنت میں جانا ہے تو شیطان سے بچنا ہوگا۔ ہمارے لیے اگر ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو شیطان سے پروٹیکٹ کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہوگی، دعائیں بھی کرنی ہوں گی، اور اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں تو پھر اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، شیطان کو اپنے سے دور کرنا پڑے گا، شیطان کے ہم نے فالوورز نہیں بننا۔ اور کیا چیز اس میں لیسن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان سے کبھی غلطی ہو جائے یا کبھی انسان گناہ کر بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور توبہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے نا یہ بڑی مقبول دعا ہے، جب مانگی جائے تو جس طرح آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اسی طرح مانگنے والے کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے، اور توبہ بھی بہت پسند ہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے کبھی اللہ رحم کرے کوئی بندہ کچھ غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے دل میں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے غلط کر دی، کوئی چیز بہت بڑا ایک گناہ تھا مجھ سے ہو گیا، بڑا چھوٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی انسان کو کوئی بھی ہم ایسا کو کر بیٹھیں، غیبت کر بیٹھیں، کوئی بھی کریں، تو اس وقت آپ کے دل میں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے ایک غلط کام کر دیا، ایک شرمندگی ہونی چاہیے۔ پھر توبہ کے بعد جب آپ نے پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ آپ نے اس چیز کو اپنے دل میں برا جانے کہ یہ جو ہوا ہے غلط ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں اب عہد کرنا ہے کہ اب آج کے بعد میں نے کوشش کرنی کہ میں دوبارہ کبھی یہ گناہ نہ کروں۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اس چیز سے کہ جو گناہ کے آپ کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، تو آپ نے ایسا بھی نہیں کہ ایک دفعہ گناہ کیا توبہ کر لی پھر دوبارہ جا کے کر لی، کوئی بات نہیں توبہ کروں گی اللہ معاف کر دے گا، تو آپ بار بار یہی اب کام آپ کا بن گیا، آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، پھر 4 گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، اس طرح کی بھی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے کرنا ہے اس کو اپنے دل میں، آپ نے سیریس جاننا ہے
پھر انسان کو اس اپنے کیے پہ شرمندگی بھی ہو، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں کہ میں دوبارہ کبھی اس چیز کو نہیں کروں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 38 آیت کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کہا تم سب سے کہ یہاں سے اتر جاؤ، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو پس جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بھی تو جو ہے اس کے اندر جو لوگ انکلوڈیڈ ہیں وہ ہے آدم علیہ السلام، حوا، ابلیس اور آدم علیہ السلام کی اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن آئے گی۔ ہدن کا ورڈ جو ہے اس سے مراد یہاں پر ہے علم اور ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے بھیجی۔ پھر یہاں پر آگے اور اس میں اگر آپ دیکھیں منی ہدن، تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ منی کا تو مطلب ہے میری طرف سے، میری طرف سے یعنی کہ اللہ کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، یعنی کہ میری طرف سے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ کوئی اور آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ پروف ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری ہدایت۔ اور اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ قرآن کو مضبوطی سے ہمیں پکڑ لینا چاہیے، کیونکہ قرآن ہی تو ہدایت ہے بیسیکلی، اسی سے ہمیں گائیڈ لائن اپنی پتہ چلتی ہے۔ پھر اصل ہدایت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ وحی کے ذریعے بھی آپ دیکھیں، وحی کے ذریعے جو ہوتی ہے وہ بھی اب ہمیں جو قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو وہ ہدایت ہے، تو وحی کے ذریعے ہدایت آتی ہے۔ اسی لیے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان چیزوں کو ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مس گائیڈڈ ہو جائیں، ہم بھی اللہ نہ کرے ان میں سے ہو جائیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے کے ہدایت چھین لی۔ تو جو بھی کرے گا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی یہ کرے گا، کیا کرے گا وہ یہ کام کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اس پر عمل کرے گا، ہدایت کو لے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر اللہ نے کیا انعام رکھا ہے کہ ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا ان پہ۔ خوف جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے فیوچر کا، غم جو ہوتا ہے یہ پاسٹ کا ہوتا ہے، گزری چیزوں کا جو غم ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں گزری ہوئی چیزوں کی جو ہوتی ہیں وہ غم ہے، اور جو فیوچر میں آنے والی ہیں اس کا انسان کو خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل کو کیا بنے گا، پتہ نہیں میں یہ کروں کام تو کیا نتیجہ ہوگا۔ بہت سی چیزیں آپ دیکھ لیں فیوچر کی جو ہے وہ ساری ان کا انسان کو پھر خوف بھی رہتا ہے کہ یہ نہ ہو اس طرح سے کوئی کام ہو جائے، کچھ اس طرح سے ہو جائے۔ تو اب اس میں ہمارے عمل کی بات دیکھیں کہ کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ عبادت کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لینا سراسر گمراہی ہے۔ امن صرف ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ خوش قسمت ہیں جو گمراہی اور بدبختی سے بچ جائیں۔ قرآن و سنت ہدایت کے لیے دو بڑی سورسز ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے۔ آیا نمبر 39، اور جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنہوں نے اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کی، ہماری آیات کا انکار کیا، تو پھر وہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں۔ زمین یعنی کہ جو ساتھی آگ کے مطلب کہ آگ جو ہے نا ان کو چمٹ جائے گی
اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اصحاب کا ورڈ یوز ہوا ہے. اصحاب جو ہوتے ہیں صاحب سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جو ساتھ لگا رہے، چمٹ جائے ساتھ. پھر اصحاب النار اکٹھا جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ صرف کفار کے لیے آتا ہے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہم ان کو کہہ سکتے. اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ لوگ تو اللہ رحم کرے اپنے اپنے جو گناہ انہوں نے کیے ہوں گے اس کے مطابق جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا کاٹیں گے، لیکن ایک دن وہاں سے نکال لیے جائیں گے. اصحاب نار وہ لوگ ہوں گے جو جنت سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے. تو دو خصلتیں ہمیں یہاں پہ پتہ چلیں کہ جہنم میں جو لے جانے کا سبب بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ کفر، اور دوسری چیز جھٹلانا یا انکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین طور پہ اس قرآن کو سمجھ بھی سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں اور اس کو آگے بھی پہنچا سکیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے اور چیز اس سے ابھی دیکھی کہ اس قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اب ہم کوئی ہمیں کام بتا دیتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیتا ہے، کوئی چیز پڑھنے کو بتا دیتا ہے، تو ہمیں اس کو پہلے کنفرم کرنا ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، ایسی تو نہیں یہ بدعت ہو اور میں اس کو کرنے لگ جاؤں. تو ہماری جاب بنتی ہے اب کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں، ہم اس چیز میں سرچ کریں کہ یہ کام ہے اس طرح سے مجھے کسی نے بتایا لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر آپ بغیر جانچ پڑتال کیے اس کام کو کریں گے تو وہ کام آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیکھا، نہ آپ کو یہاں دے گا نہ آگے دے گا. اور ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی نہیں کریں گے، ان کو وہ جو حوض کوثر کا پانی ہے وہ ان کو نہیں پلایا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم جو آیات پڑھی ہیں ان پر عمل بھی کر سکیں، اور اللہ کرے کہ یہ آیات ہمارے دل پہ اتر جائیں، ہماری زندگیوں کو بدل دیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.